بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ دنیا کے تمام انسان دو چیزوں کے بارے میں بالکل ایک جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں آنا، یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی انسان کی پیدائش۔ اور دوسرا، اس دنیا سے جانا۔ ان دو چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں موت کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ سب کے علم میں ہے کہ یہ جہان اور یہ دنیا، یہ عالم فانی ہے، عارضی ہے، اور انسان نے بہر صورت ایک روز اس فانی دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ لیکن اس دنیا سے کب جانا ہے یہ کسی کے علم میں نہیں۔ انسان نے اپنی جان آفری کے حوالے کب کرنی ہے، کس مقام پر کرنی ہے، یہ بھی کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا بھی یہی فلسفہ ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر قرآن ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ وما تدری نفس، کوئی نفس نہیں جانتا بأی ارض تموت، کہ کس زمین پر اس کو موت آئے گی۔ لیکن موت کی حقیقت سب پر عیاں ہے، موت سے انکاری کسی کی نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، اس سے پہلے آئے ہیں وہ موت کا شکار ہوئے، آج ہو رہے ہیں، اور آئندہ جو ہیں وہ اسی طرح موت کا شکار ہو کر لوگ اپنی قبروں میں اترتے رہیں گے۔ لیکن کس انسان نے کہاں موت کا سامنا کرنا ہے اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک بڑی شان والے نبی تھے، آپ کو نہ صرف انسانوں پر حکمرانی حاصل تھی بلکہ جنوں اور ہواؤں پر بھی آپ کی حکمرانی تھی۔ ایک روز آپ بیٹھے تھے، آپ کا وزیر ساتھ تھا، کہ ملک الموت آ گئے۔ جب ملک الموت چلے گئے تو وزیر نے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ملک الموت تھے۔ وہ شخص خوفزدہ ہو گیا اور کہا کہ میں ایسی جگہ عرض کرنے لگا کہ میں نہیں رک سکتا جہاں پر ملک الموت کا بھی آنا جانا ہو۔ اس نے ریکویسٹ کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ ہوا کو حکم دیں وہ مجھے یہاں سے اٹھا کر دور ہندوستان میں لے جائے، چونکہ میں ایسے مقام پر نہیں رک سکتا جہاں پر ملک الموت کا آنا جانا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اس شخص کو ہوا نے وہاں سے اٹھایا اور ہندوستان دور مقام پر جہاں پر وہ چاہتا تھا اس مقام پر جا کے رکھ دیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، میں جب پہلی دفعہ یہاں آیا تو میں نے اس شخص کو دیکھا تو میں بہت حیران ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کے بارے میں مجھے حکم دے رکھا ہے کہ ہندوستان کے فلاں مقام پر اس کی روح قبض کرنی ہے، میں حیران تھا کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اور یہ شخص تو ادھر بیٹھا ہے اور ابھی میں اس کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں۔ تو آپ اس چیز سے یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے لیے جگہ کا تعین بھی کیا ہوا ہے، موت کے وقت کا تعین بھی کیا ہوا ہے،
کس مقام پر کس زیرو چیز کی روح قبض کرنی ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یقیناً ہم نے اپنی جان کس مقام پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنی ہے، اس مقام کا بھی تعین اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل موجود ہے۔ کس خطۂ زمین پر ہم نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنی ہے، وہ بھی بالکل اس کا بھی تعین ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو سانسیں ہیں ان کو غنیمت جانیں۔ کتنا مشہور یہ قول ہے کہ اس جہان میں اور آفٹر ڈیتھ جو ہمیشہ والا جہان ہے، یا اس عالم میں اور وہ عالم جو آفٹر ڈیتھ جس کا آغاز ہو، جو ہمیشہ والا عالم ہے، جہان ہے، ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ سانسیں چلتی رہیں تو یہ جہاں، اور اگر سانسیں رک جائیں تو وہ جہاں۔ یہ دنیا اور دنیا کے بعد جو آخرت والا جو ہے، اس میں صرف دو فرق ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ سانس چلتی رہے تو یہ جہاں، رک جائے تو وہ جہاں۔ بلا شبہ یہ عارضی اور فانی زندگی ہے، اور ہم نے بہت جلد اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس حقیقت کو جان لینے کے بعد ہر ایک لمحہ، ہر ایک منٹ، ہر ایک سیکنڈ ہم اس کوشش میں رہیں کہ ہم اس دنیا میں جو بہتری کے لیے، جو آخرت کے لیے کچھ سرمایہ اکٹھا کر سکیں، تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ کوشش اپنی طرف سے کرنا ہے کہ جو بھی ہم کوئی بہتری کے لیے کردار ادا کر سکیں تو بہر صورت ہمیں وہ کردار ادا کرنا ہے، اس لیے کہ موت بالآخر آئے گی۔ اس لیے کہ اگر موت سے چھٹکارا ممکن ہوتا، اگر اس دنیا میں بہت سے لوگوں نے رہنا ہوتا، تو آج بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے دنیا کے حکیم، بادشاہ، جرنیل آج وہ باقاعدہ حیات ہوتے، لیکن جنہیں بہت زیادہ سہولتیں بھی حاصل تھیں، بہت زیادہ جن کے پاس سرمائے بھی تھے، اور وہ چیز میسر تھی جو ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن موت سے اپنے آپ کو وہ بھی نہ بچا سکے۔ اگر وہ نہ رہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر آنے والی جملہ جتنے بھی دکھ درد تکلیفیں ہیں، مصائب و آلام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے بھائی بزرگ بہنیں بیمار ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔